الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ آج ہم 7واں پارہ شروع کیا ہے ہم نے جس کا کچھ نصف تک آپ غالباً سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مزید سننے کی ہمت طاقت عطا فرمائے اور اس کے مندرجات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ 7واں پارہ، اس میں 2 صورتیں ہیں. سورۃ مائدہ تو چل رہی ہے، اس کا کچھ آخری حصہ اس میں ہے. پھر سورۃ الانعام آ جاتی ہے اس میں، اس کا بھی پہلا حصہ اس کے اندر موجود ہے اس پارے میں. اس سورۃ مائدہ میں یہ ذکر پہلے بھی ہوا ہے، آگے بھی تھوڑا سا اس کا میں بتا دوں کہ مشرکین عرب اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے تھے حلال قرار دے دیتے تھے اور جس چیز کو چاہتے تھے حرام قرار دیتے تھے. یہی حال دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی ہے کہ وہ ذاتی خواہش کی بنا پر چیزوں کو حلال یا حرام کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کو، کسی شخصیت کو، کسی بھی ہستی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے یا حرام کو حلال اور حرام کو حرام کر دے. اللہ اکبر. وہ اللہ ہی ہے جسے یہ اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دے اور جسے چاہے حرام کر دے. جس طرح حرام کو حلال سمجھنا غلط ہے، اسی طرح حلال کو حرام کہنا بھی غلط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی 87 نمبر اور 88 نمبر آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اے ایمان والو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو. یہ تمہاری حد نہیں ہے، تم اس کام کو سر انجام دو تو اپنی حد کراس نہ کرو، اپنی حد میں رہو. بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا، جو کچھ دیا ہے، اس میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو. کس اللہ سے ڈرو؟ الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو کہ وہ مالک ہے. پھر اس سے ڈرتے بھی تو رہو، اس کے حکم کو نافرمانی تو نہ کرو. جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام نہ کریں. جس طرح کے بعض صوفی قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے، ہم نکاح نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ اس سے انسان پر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. ساری زندگی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ایسی زندگی گزار دیں گے. تو نکاح من سنت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اور انسانی ضرورت بھی ہے. اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، بنایا ہے، اس کا حکم فرمایا ہے. تو وہ یہ صوفی مرش لوگ جو ہیں درباروں کا جو کرتے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. صحابہ کرام کے بھی دور میں ایک ایسا گروہ چل نکلا تھا. صحابہ کرام میں سے کچھ صوفی مرش، ایک نے کہا کہ میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک نے کہا کہ میں سارا دن کا روزہ رکھوں گا، ہمیشہ پورا سال روزہ رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ان صحابہ کو سختی سے تنبیہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ کی جتنے میں قریب ہوں، جتنا میں اس سے ڈرتا ہوں، تم سے نہیں ڈرتے، میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. تو میں نے بھی تو نکاح کیے ہیں، اللہ کا حکم تھا تو کیے ہیں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں ساری رات روزہ نہیں رکھتا، عبادت نہیں کرتا، کچھ دیر آرام بھی کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، سارا سال نہیں رکھتا، کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں. یہی میرا طریقہ ہے. اور جس نے میری اس سنت سے اعراض کیا، تجاوز کیا،
کیا تو اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری امت سے، میری ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا دشمن، میں اس کا دشمن۔ ایک موقع پر ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، تو آپ نے ہر بیوی کے پاس ایک رات قیام کا جیسے طریقہ اپنایا ہوا تھا، آج اس کے پاس، کل اس کے پاس، اس طرح ایک دن ایک بیوی کے پاس آپ قیام پذیر تھے، تو صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو اس بیوی نے محبت سے بڑے پیار سے کہا کہ آپ، میرا دل کرتا ہے کہ آپ ایک دن میرے پاس مزید گزاریں، تو میری یہ التجا قبول کیجیے۔ آپ نے اس کی محبت میں یا اس کے اس انداز سے نہ رہ سکے اور ایک دن اس کے پاس مزید قیام کر لیا۔ اب جس بیوی کا نمبر تھا اس کے پاس، اس سے اگلے دن پہنچے تو وہ انتظار میں تھی کہ آپ کل نہیں آئے، آپ نے کل آنا تھا، تو جی مجھے اس نے روک لیا تھا۔ تو وہ عورت تھی نا، جو سوکھنے ایسی ہوتی تھوڑا سا، اس کے اندر بھی آخر عورت ہونے کا مسئلہ تھا، تو کہنے لگی اچھا ہاں وہ امیر ہے، اس کے پاس شہد ہے، آپ اس کو شہد وہاں مل جاتا ہے آپ کو کھانے کو، اس لیے آپ اس کے پاس رک گئے، میں شہد نہیں پیش کر سکتی۔ تو اللہ کے نبی تھوڑا سا جھنجھلا گئے اور غصے میں آئے اور کہا میں شہد کے لیے وہاں رکتا ہوں۔ اس نے کہا میں رک گیا شہد کے لیے، جاؤ میں شہد آ کے بعد حرام ہے نہیں کھاؤں گی۔ اللہ اکبر، سورۃ تحریم کی آیت اسی وقت آ گئی، اسی وقت آ گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے میرے نبی، لم تحرم، کیوں حرام کرتے ہو تم اس چیز کو، ما احل اللہ، جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے، تمہیں حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا، کیوں کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اس بیوی کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ ہاں جی میں شاید حرام نہیں کھاؤں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، آئندہ ایسا نہ ہو۔ اور یہاں پر ایک ذکر ہے جی قسم توڑنے کا کفارہ کیسے ہوتا ہے۔ قسم اٹھانا دراصل اس کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اب قسم سوائے اللہ کے اور کسی کے نام کی کھائی نہیں جا سکتی، تو اس کی عظیم ہونے کا، اس کی عظمت کا اعتراف کرنا، یہ قسم کھانا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ قسم اٹھائیں تو اللہ کی ہی قسم اٹھائیں اور اسے پھر پورا بھی کریں۔ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر قسم اٹھا لیتا ہے، لیکن اس سے وہ کام سرزد نہیں ہو سکتا، وہ سر انجام نہیں پا سکتا، کچھ ایسے مسائل اس میں پیش آ جاتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس نقصان سے بچانے کے لیے قسم توڑنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اپنی عظمت برقرار رکھنے کے لیے قسم توڑنے کا کفارہ بھی مقرر کیا ہے کہ اب تم کفارہ بھی اس کا ادا کرو۔ تو وہ کیا کفارہ ہے؟ اگر آدمی کسی وجہ سے قسم توڑ بیٹھے یا توڑنے پر مجبور ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے، وہ کھانا جو خود گھر میں کھاتا ہے، وہ نہیں آپ گیو والی تھے وہ شوقینہ، جو خود کھاتا ہے وہی 10 مساکین کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مساکین کو کپڑے پہنائے۔ ایسے مساکین تلاش کرے کہ جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، پھر ان کے لیے وہ 10 مساکین کو لباس پہنائے، وہی لباس جو خود پہنتا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل تو غلام ہے نہیں، اس وقت تو ہوتے تھے، لیکن اس وقت بھی ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتا پھر کیا کرے؟ پھر 3 دن کے متواتر روزے رکھے۔ یہ تو سوکھا ہے نا، ادھر ہی سکتے نا، وہ تو پیسے لگتے ہیں، ایک مفتی میں لگا۔ البتہ اگر کسی کو قسم اٹھانے کی عادت ہو، ہر بات میں قسم اٹھاتا رہے اور اس پر مواخذہ اور ایسی قسم توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کی ہے، ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آ جاتی ہے جی اخلاقی پاکیزگی۔ اسلامی معاشرہ دنیا کا سب سے پاکیزہ ترین معاشرہ ہے۔ اس میں ہر ایسی چیز حرام ہے جو انسان کو شرف انسانیت سے گرا دے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو وہ ایسی حرکت کرے کہ جس سے اس کی وہ شرف گر جائے، انسان شرف انسانیت سے گر جائے وہ، یا انسانوں کا مال ناحق کھا لے یا ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے۔ تو اس لیے اسلام میں ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جہاں جہاں دیکھیں اللہ ذکر حکم فرماتا ہے نا، تو اپنے
مومنین کو مخاطب ہوتا ہے. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ جہاں اللہ آمنو اے ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں. کیوں؟ یا تو ہم مومن نہیں ہیں تو کیوں مانیں؟ اگر ہم مومن ہیں تو پھر ماننا، اس بات کو پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. یا تو آج ہم تہیہ کر لیں کہ ہم مومن نہیں، ہم جو مرضی کرتے ہیں. اللہ جہاں جہاں کہہ رہا ہے ایمان والو یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو ہم جب نہیں اس کی بات مانتے تو لا محالہ پھر ہم مومن نہیں ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہہ جاتے ہیں، مومن ہیں، تو ہم کیا اللہ کے احکامات پر پورے اترتے ہیں، اللہ کے نبی کے احکامات پر پورے اترتے ہیں؟ تو اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں بے شک شراب، خمر شراب کو، والمیسر اور جوا، والانصاب اور شرک کے لیے جو چیزیں مقرر کی گئی ہیں جیسے بت وغیرہ ہوتے تھے اس زمانے میں، یا اور کوئی آپ گھر میں ایسی چیز جو شرک کا موجب بنتی ہے، والازلام پانسا ڈالنا، فال نکالنا. میرا ہاتھ دیکھو جی، میرے کتنی شادیاں تھی سن، میرے کتنے بات تھی سن، یہ فال نکالنا، یہ فن سے یہ فالیں نکالنا، یہ سراسر رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے پلیت عمل ہے. اللہ قرآن میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں فرما رہے ہیں فَاجْتَنِبُوهُ، ان تمام کاموں سے بچ جاؤ، دور رہو، پرے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی اس کا مطلب ہے کہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر پورا اترتے رہیں، اس کی جو چیزوں سے وہ منع کرتا ہے اس سے باز آ جائیں، جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے اس کو ہم اس پر فرما برداری کریں. جس کی وجہ اللہ فرماتا ہے سورۃ نمبر اگلی آیت میں 91 نمبر آیت میں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، آپس میں تم لڑو، دشمنی ہو جائے تمہاری. وہ تو چاہتا ہے، اس کی تو یہ خواہش ہے، وہ تو اسی کام کے درپے ہے، وہ یہی کچھ وہ کرنا چاہ رہا ہے. اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے بھی روکتا ہے. جو کام وہ تمہارے ذمہ ڈالتا ہے، جو کرتا ہے، وہ تمہیں پھر آپس میں دشمنیاں بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے بھی روکتا ہے. تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس کام سے باز آنے والے ہو؟ باز آ جاؤ. تو یہ چیزیں جب اللہ تعالیٰ کلیئر بیان فرما رہا ہے کہ یہ عمل شیطان کا ہے اور شیطان تمہیں برگلا کر تمہیں دشمن ایک دوسرے کا بنا رہا ہے اور تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے، تو اس سے باز آ جاؤ. اللہ اکبر. یہ آگے جی حلال و حرام کے احکامات بھی ہیں سورۃ المائدہ میں. اس کے معنی ہیں وہ سورت جس میں کھانے پینے کا تذکرہ ہو. اس لیے اس سورت میں حلال اور حرام کھانوں کے بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں. قلیل وقت میں ساری نہیں بیان کیے جا سکتے. مثلا کچھ ایسی بھی پابندیاں ہیں کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ سمندری جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار، خشکی کے جانور کا شکار کرنا حرام ہے، لیکن سمندری جانور کا کیا جا سکتا ہے. اب بری چیز جو عام ہو جائے اس کی برائی کم نہیں ہوتی. عام طور پر دیکھا گیا کہ جب کوئی چیز کو نئی آتی ہے، ہوتی وہ بری چیز ہے، جب وہ نئی آتی ہے تو سب اسے برا سمجھتے ہیں، اوہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جیسے کئی جگہوں پہ پولیو کے وہ قطرے پلا جاتے، یہ غلط ہے، یہ عمل غلط ہے. اور اسی طرح ٹی وی آ گیا گھر میں، وہ جب نیا آیا تھا، توبہ توبہ توبہ، یہ کیا گناہ ہے، یہ کیا گناہ ہے، گھر سینما ہو گیا، یہ غلط ہے. اب وہ عام ہوتے 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 وہ اب ہر گھر کا حصہ بن چکا ہے. اب حصے کے ساتھ ساتھ چھوڑے ہر جیب میں موجود ہے. اس کی جدت نہیں آ گئی، وہ موبائل کی شکل میں ہر گھر میں موجود ہے. یہ شیطان کا عمل جو ہمیں اس سے ہمیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر رہا ہے. ہم اس کی طرف دھیان لیں. پہلے ایک وقت تھا تصویر کھینچنے کو حرام سمجھا جاتا تھا. ہمارے کئی اکابرین علماء اس سے سختی سے منع کرتے تھے. نہیں، ہمارے کئی جلسوں میں تقریر وہ کھینچی جاتی تھی فوٹو تو آپ چھپا لیتے تھے، نہیں یہ حرام ہے. لیکن اب وہی ہمارے عالم ہیں، وہ بیٹھ کے آگے مووی بنوا کے تو انہیں مقابلے لگاتے ہیں. تو اب وہ برائیاں جو آہستہ آہستہ یا نئی آئی تھی، برے سمجھی جاتی تھی، وہ مستعمل ہوتی گئی، یوز ٹو ہوتی گئی، تو وہ پھر اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے. لیکن حرام چیز حرام ہی رہے گی.
چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہمارے یہاں استعمال میں آ جائے تو حرام ہی رہے گی۔ اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 100 میں، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ کہہ دیجیے اے نبی، کہہ دیجیے لوگوں سے کہ ناپاک چیز اور پاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی، حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، جبکہ تجھے یہ خبیث چیزوں کی، ناپاک چیزوں کی کثرت جو ہے تجھے تعجب میں ڈال دے گی کہ یار اتنے کام دنیا کر رہی ہے، کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ تم حیران ہو جاؤ گے، تعجب میں تو آؤ گے، لیکن حرام چیز حرام ہی ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس چیز کو اپنانے سے پہلے اس کو کھنگال لو، اس کو بارے میں معلومات کر لو، پھر اس کے بعد کیا کرو۔ بس اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے دماغ رکھنے والو، سوچ رکھنے والو، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا ہی کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ہر کام میں، ہر مقام پر، ہر مسئلے کے لیے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، متقی اور پرہیزگار بنیں۔ اللہ اکبر۔ آگے جی اس میں شریعت کے مقابلے میں کفار کی دلیل ہے۔ اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، جو چیز قرآن یا حدیث میں ہوگی وہ اسلام ہے، اور جو قرآن و سنت میں نہیں وہ اسلام نہیں۔ موٹی سی بات ہے۔ اسلام کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ کل بھی ہم نے کہا تھا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تم کسی بات میں کسی اختلاف کر بیٹھو، تمہارا آپس میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو، تو اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرو۔ تو اللہ اور اس کا رسول، قرآن اور اللہ کے فرمان کی بات ہے۔ تو جو چیز قرآن سے ہمیں نہیں ملتی اور حدیث سے نہیں ملتی وہ اسلام نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی عمل ہے، یہی کام ہمیں کرنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ جبکہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ وحی کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی روش کو اپناتا ہے کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہم کیوں نہ کریں، جیسا کہ کفار کہا کرتے تھے کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے تو ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہوگا۔ اب آگے یہاں اللہ 104 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کی طرف آؤ اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا، ہم ادھر کیا کرنا ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہو اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہو؟ تو غور کریں ہم کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کی بھی یہی حالت ہے، وہ بھی حق کے مقابلے میں اماموں، پیروں اور باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ ہاتھ یہاں کیوں باندھتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو یہاں باندھے، یہاں کیوں باندھے؟ ہمارے باپ دادا باندھتے ہیں، ہمارے باپ دادا باندھتے ہیں تو ہم کیوں نہ یہاں باندھیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ چیزیں باپ دادا سے منسوخ ہوتی جا رہی ہیں، ہم اسی کی طرف چل رہے ہیں، جو کہ قرآن و سنت کو بالکل ترک کر دیتا ہے۔ اب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کرتے ہیں، جب قرآن مجید نے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ فرماتا ہے۔ تو پھر کافروں نے کہا کہ اگر جن کی عبادت کی جاتی ہے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو کیا انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یہ ان کا یہ سوال ہوتا تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ان کو یہ جواب دیا، کس طرح سے دیا؟ 116 نمبر آیت مائدہ کی، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مخاطب ہو رہا ہے، اے عیسیٰ بن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا ان لوگوں کو اتخذونی وأمی، مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا معبود مان لو؟ کیا تو نے ان کو یہ بتایا تھا؟ اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن اب اللہ ان کے سامنے ان کے سوال کا جواب دلوا رہا ہے کہ عیسیٰ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود تصور کرو؟
تو اب آگے وہ کیا فرمائیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، یہ مجھ پر تو میرے لیے تو یہ لائق ہی نہیں ہے، میرے لیے بات بنتی نہیں ہے کہ میں ان کو ایسا کہوں۔ کیا میں تیرے سے یہی تعلیم لے کر آیا تھا، یہی کچھ سیکھ کر آیا تھا کہ میں ان کو یہ بات بتاؤں؟ ایک لفظ عام میں ہم لا الہ الا اللہ، الہ کے معنی ہم نے اکثر بچوں سے یکم جماعت سے ہی قاعدے سے پڑھانا شروع کر دیتے کہ نہیں ہے کوئی معبود، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ لفظی معنی اس کا الہ جو ہے یہ ہے، اس کے معنی ہے مشکل کشا، مشکلوں کو ٹالنے والا۔ جہاں جہاں یہ الہ کا لفظ آتا ہے اس سے آگے پیچھے کی آیت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مشکلوں میں کس طرح اللہ کو الہ ماننا ہے۔ جیسا کہ میں مثال کے طور پر ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کی پیٹ میں تھے تو مشکل میں پھنسے ہوئے تھے تو کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ کبھی پیغمبر کسی اور کی عبادت کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو کیا وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں تو تیری عبادت کرتا ہوں؟ وہ کسی اور کی کر سکتے تھے؟ ممکن ہے کہ ہمارا دل مانتا ہے اس بات کو؟ نہیں مان سکتا۔ تو اللہ کے نبی جب مچھلی کے پیٹ میں مشکل میں گرے ہوئے ہیں تو وہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے جو کچھ غلط کیا جس کی مجھے یہ سزا ملی۔ تو الہ جو ہے لفظی معنی اس کے جو ہے وہ مشکل کشا کی۔ اللہ اکبر۔ آگے اب جناب سورۃ انعام شروع ہوتی ہے، یہ مکی سورت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی، آخری دور تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال دعوت کا خلاصہ اور انہیں الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے خلاف حتمی فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان کے شرک کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں اور توحید کی مختلف اقسام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات بھی اس میں دیے گئے ہیں۔ پچھلی صورتوں میں بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ کر کے یہ بتایا گیا کہ ان سے امامت عالم کا منصب لے لیا گیا۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل جب ان کے نبی چلتے آئے تھے، 70,000 پیغمبر آئے تھے، ان سے جب یہ امامت چھین لی گئی ان سے تو ان کو بتایا گیا سبب کیا تھا، جرائم چھیننے کا سبب کیا ہے، اور بنی اسماعیل کو یہ منصب عطا کیا گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو پھر آگے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مبعوث کیے گئے، یہ پھر ادھر تبدیل کر دیا گیا۔ تو جس کی وجہ سے آج عیسائی ہمارے مخالف کے وہ ان کا ذہن میں یہی بات ہے کہ نبوت جو چلی آ رہی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام سے اب تک، تو آپ اب ادھر کیسے چلے گی؟ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی چکر چلایا ہوا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو ان سے امامت چھین کے اب میں نے آل اسماعیل کی طرف، بنی اسماعیل کی طرف میں نے روک دیا۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، جبکہ اس صورت میں ان کے جرائم کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ اگرچہ وہ نسلی اعتبار سے بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ رکھا تھا اور شرک جیسا کبھی ترین جرم کا ارتکاب کر رہے تھے، اس لیے وہ پیغام ابراہیم کے وارث اور امامت عالم کے منصب کے عہدے اہل نہیں رہے، بلکہ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عاد و ثمود کی طرح عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ جبکہ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے متبعین دین ابراہیمی کے وارث ہیں اور پورے عالم کی امامت کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ اب اس صورت میں شروع ہو رہی ہے پہلی آیت، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کہ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، اس نے اندھیرے بھی بنائے روشنی بھی بنائی، یہ سب اللہ کی بنائی۔ اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، وہی ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک مدت اس کے ہاں مقرر ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اس پر شک کرتے ہو۔ جب اس نے تمہیں پیدا کیا ایک محدود مدت کے لیے، 9 ماہ کے بعد تمہارا سارا پورا سسٹم مکمل کیا، کس چیز پر ابھی تمہیں شک ہے؟
چیز پر ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ تم اس پر نہیں اس کی اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ صورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دنوں میں ہجرت سے کچھ دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس لیے اس صورت میں آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کو پوری طرح وضاحت سے بیان بھی کیا گیا ہے۔ توحید کی کچھ اقسام ہیں، یہاں ساری آگے 5 7 8 10 آیتیں ہیں، لیکن میں ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں وقت کی وجہ سے کہ کیا اقسام تھی کہ عذاب آنے پر کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ یہ سورۃ الانعام کی 40 نمبر آیت ہے۔ کہیں گے یقیناً نہیں، پھر عام حالت میں غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہیں؟ یعنی اب یوں ہے کہ آپ پر ایک تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، کوئی عذاب آ گیا ہے، کس کو پکارو گے؟ اب عذاب آیا ہے، پریشانی آئی ہے تو اللہ کو پکار رہے، تو عام دنوں میں کیوں نہیں اس کو پکارتے ہیں؟ ہر وقت تو پکارنا اسی کو ہی ہے، مانگنا تو اسی سے ہے۔ جب عذاب آ گیا، جب کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، تو پھر تو تم اس کو پکار رہے ہو، تو عام دنوں میں کیوں پکارتے ہو؟ تو یہ یہاں پر ان میں یہ توحید کی قسم ہے، یہ کہ پکارنا ہر حال میں اللہ کی ہے، چاہے ہمارے حالات اچھے ہوں، چاہے ہمارے حالات برے ہوں تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اچھے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ پھر غیر اللہ کو سرپرست نہیں بنانا، اپنے کسی بھی معاملات میں جو غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے اس کو اپنے کسی معاملے میں، کوئی پنچایت میں، کسی چیز میں اس کو سرپرست نہیں بنانا، کیوں کہ غیر اللہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ کے برابر یہ توحید دوسروں اللہ کے برابر دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ اب ایک ہمارے یہاں میں بیٹھا ہوا تھا ایک دوست کے ہاں، تو آندھی آ گیا، بڑی شدید آندھی، زوردار آندھی آئی، تو وہ ہمارے بھائی صاحب کہنے لگے جی یہ ہنے کھڑ ویسی، ہنے روک ویسی، بد جیسے ہنے بد جیسے۔ میں کہ کون بدے سی، کون باندھے گا اسے؟ ایسی ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، انہیں بات یہ بے خبر جنہوں نے آم بدے بوکے جیتے ہیں، جنہوں نے فلان کے دیکھ بات چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ آندھی بھیج رہا ہے، دوسرا اللہ آندھی کو روک رہا ہے، وہی اللہ ہوتی نا؟ نہیں جی نہیں، وہ وہی روکنا ہے۔ میں دیکھو جوڑ برابر کا ہونا چاہیے، ایک آدمی جو کام کرتا ہے دوسرا اس کو روکتا ہے تو اس کے برابر کا ہی ہوگا نا۔ اگر وہ اس سے کمزور ہے تو وہ تو نہیں کر سکتا یہ کام، اگر وہ اس کے برابر کا ہے پھر کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ ہے، جو آندھی بھیج رہا ہے وہ بھی اللہ ہے، جو آندھی روک رہا ہے وہ بھی اللہ ہے، تو یہ بھی شرک کرتے ہیں۔ ہاں ہم اس سے التجا کر سکتے ہیں، اس سے روکے بھی اللہ ہمارا نقصان ہوتا ہے تو وہ بہتر جاننے والا ہے، اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ ہمیں ہر طریقے سے آزماتا ہے، وہ ہمیں نقصان دے کے بھی، ہمیں خوشیاں دے کے بھی آزماتا ہے کہ ہم نقصان پا کر بھی کیا اس کو یاد کرتے ہیں، خوشی پا کر بھی کیا اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ عالم الغیب کو بھی صرف اللہ کو عالم الغیب ماننا ہے، یہ بھی اس میں انعام سورۃ میں 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مشرکین مکہ کی جرائم کی بڑی فہرست ہے اس میں۔ یہاں ایک چیز یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو جادو سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن جو ہے نا آپ نے جادو کے ذریعے کلام لے آئے، یہ جادو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں یہ کتاب پکڑا بھی دی جائے نا تو تب بھی وہ اسے جادو ہی مانیں گے، اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کریں گے۔ اس میں سورۃ انعام کی آیت نمبر 7 میں ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز بھی اتار دیں، آپ کے ہاتھ میں دے دیں اور آپ اس کو ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لو کہ یہ قرآن ہے، تو پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہی کہتے ہیں یہ جادو ہے، وہ نہیں مانتے، اس بات کو نہ مانیں گے، اور نہ آج تک ہمارے یہاں یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واقعی نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، ایک جماعت گروہ فرشتوں کے کے ساتھ چلتی رہنی چاہیے، چونکہ اس کے آگے پیچھے فرشتے نہیں چلتے اس لیے وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ یہ سورۃ 8 نمبر 9 نمبر آیت میں ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے انبیاء کا مذاق، یہ فرشتہ آ رہی ہے ساری ان کی جرائم کی، یہ لوگ اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذاق ہی انہیں گھیر لے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور یقیناً تو اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا تھا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس میں سے مذاق اڑایا اسی چیز نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت کا پھر نزدیک آ گیا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بڑا زیادہ ہمیں ساتھ نہیں دیتا، ہماری کوشش ہوتی ہے جیسے کبھی بیان کرتے کرتے دل اور دماغ روشن ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں،
لیکن گھڑی جگہ خبردار رک جاؤ یہیں پر. تو انشاءاللہ پھر وقت ملا تو کل بھی تھوڑا سا اس سے بیان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اور میں سننے کی اور آ کے یہاں پر ٹائم نکال کے اللہ کے دین کی طرف آنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں پابند بھی کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.